الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسلام کے سبب اس سے لڑنا کفر ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینے والا جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من سب والدیہ، یعنی ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دے۔ ایک روایت میں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کسی کے باپ کو گالی دے تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دے۔ لعنت چاہے حیوانات پر ہو، جمادات پر ہو یا پھر انسانوں پر ہو، سب قابل مذمت ہیں۔ المؤمن لیس بلعان، یعنی مومن لعنت کرنے والا نہیں۔ لا تلعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بجہنم، یعنی ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ اس کے غضب اور جہنم کی لعنت نہ بھیجو۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قوم بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت یعنی واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے، ایک انصاری عورت بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھی کہ اچانک اونٹنی مضطرب ہو گئی تو اس نے اس پر لعنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر سے سامان اتار لو اور اسے بغیر سامان کے خالی چھوڑ دو، کیونکہ یہ ملعونہ یعنی لعنت کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا میں اس اونٹنی کو لوگوں کے درمیان چلتا ہوا دیکھ رہا تھا لیکن کوئی اس پر سامان نہیں رکھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی کوئی شخص زمین پر لعنت بھیجتا ہے تو زمین کہتی ہے، اللہ پاک اس پر لعنت فرمائے جو ہم میں اللہ عزوجل کا زیادہ نافرمان ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کسی غلام کو لعنت کرتے سنا تو ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا صدیق بھی لعنت کرنے والا ہوتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، چنانچہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ لعنت کرنے والوں کو بروز قیامت نہ مرتبہ شفاعت ملے گا اور نہ ہی وہ سابقہ امتوں پر گواہ بنیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر تھا، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، ہمارے ساتھ ملعون یعنی لعنت کیے گئے اونٹ پر نہ چلو۔ یہ بات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کے فعل سے منع کرنے کے لیے ارشاد فرمائی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارنا اور دور کرنا، اور یہ صرف اس شخص پر جائز
جائز ہے جس کے اندر اللہ پاک سے دور کرنے والی صفت پائی جاتی ہو، اور وہ صفت کفر اور ظلم ہے۔ لعنت کرنے میں اس طرح کہے کہ ظالموں اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اس سلسلے میں اسے چاہیے کہ شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی پیروی کرے، کیونکہ لعنت میں خطرہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر اس بات کا حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یہ معاملہ تو غیب ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور جس کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے پاس ہی ہے۔ لعنت کا تقاضا کرنے والی صفات 3 ہیں: کفر، بدعت، فسق، اور ہر صفت میں 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عمومی وصف کے ساتھ لعنت کرنا، جیسے یہ کہنا کافروں، بدعتیوں اور فاسقوں پر اللہ عز و جل کی لعنت۔ دوسرا درجہ ایسے وصف کے ساتھ لعنت کرنا جو عمومی وصف سے خاص ہو، جیسے یہ کہنا یہود، نصارہ، مجوسیوں، قدریوں، خارجیوں اور رافضیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یا زانیوں، ظالموں اور سود کھانے والوں پر اللہ پاک کی لعنت۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں، البتہ مختلف قسم کے بد مذہبوں پر لعنت کرنے میں خطرہ ہے، کیونکہ بدعت کی معرفت پوشیدہ امر ہے اور اس سلسلے میں کوئی لفظ شریعت میں وارد نہیں ہے، لہٰذا عوام کو اسے منع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بد مذہبوں پر لعنت بھیجیں گے تو وہ بھی جواب میں ان پر لعنت بھیجیں گے، اور یہ بات لوگوں کے مابین جھگڑے اور فساد کا باعث بنے گی۔ تیسرا درجہ معین و مخصوص شخص پر لعنت کرنا، اور اس میں خطرہ ہے، مثلاً فلاں کافر یا فاسق یا بدعتی ہے، اور تم کہو فلاں شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تفصیل اس بارے میں یہ ہے کہ جس شخص کے لیے شریعت میں لعنت ثابت ہو اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، جیسے کوئی کہے فرعون پر اللہ پاک کی لعنت، ابو جہل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، کیونکہ ان کا کفر پر مرنا شرعاً ثابت اور معلوم ہے۔ جہاں تک ہمارے زمانے میں کسی معین شخص پر لعنت کرنے کا تعلق ہے، مثلاً فلاں یہودی ہے اور تم کہو اس پر اللہ عز و جل کی لعنت، تو اس میں خطرہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے اور اللہ پاک کا مقرب ہو کر مرے، تو اس کے ملعون ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ لعنت کرنے والا نہ بننا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر طعنہ دینے والا اور لعنت کرنے والا اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، منقول ہے کہ جو شخص کسی مومن پر لعنت کرتا ہے تو وہ گویا اسے قتل کرتا ہے۔ یہ بات حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and the word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔